گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے حجیت حدیث کے حوالے سے چند گزارشات سماعت فرمائیں۔ حالانکہ یہ حجیت حدیث ایسا موضوع ہے جس پر بے شمار دلائل ہیں، میں تو چند اشارے وہ بھی عام فہم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، ورنہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات حجیت حدیث پر دلالت کرتی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، اور پھر اسناد بھی ہیں، سندیں بھی ہیں جو منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر کتابت حدیث لکھی بھی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یاد بھی کی گئی ہے، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ محدثین کی، علماء دین کی بڑی محنتیں ہیں، بڑی مشقتیں ہیں، انہوں نے حدیث کے علم کو اسی طریقے سے یاد کیا، حفظ کیا، اس کی حفاظت کی، اس کو سیکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھا لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نصیحت کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کے حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ جیسا گزشتہ خطبے میں نے آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھی تھی اس حوالے سے کہ حدیث منزل من اللہ ہے، حدیث کو جیسے قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، ایسے حدیث کو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ تو جو وحی ہے منزل من اللہ ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، اور اس کی حفاظت ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو حفظ کیا، اس کو یاد کیا اور آگے پہنچایا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو تحریر بھی کیا، اس کو لکھا بھی۔ کئی صحیفے تھے جو صحابہ نے تحریر کیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، صحیح ابو داؤد کے حوالے سے 3646 نمبر، وہ ہر بات لکھا کرتے تھے۔ صحیفہ حمام بن منبہ، صحیفہ صادقہ کے نام سے، جو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر پورے کا پورا ضم کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو املا کروا کر اس میں کئی احادیث جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی وہ اس میں تحریر کروائی۔ تو حدیث کی کتابت بھی ہوئی، تحریراً لکھی بھی گئی، محفوظ کی گئی، اور اس کو یاد بھی کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ حدیث کی صداقت اور حقانیت ایک اور پہلو سے بھی اجاگر ہوتی ہے، اس دوسرے پہلو کو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اس کی حقانیت اور صداقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ساتھ بولتے ہیں، اللہ آپ کو اطلاع دیتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، وہ حدیث ہے آپ کی، اس کی حقانیت کے جہاں قرآن نے ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے، اللہ نے بیان فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، کافی ہے۔ لیکن ایک اور پہلو اب آپ اگر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے مطابق جو قرآن مجید کی آیات میں نہیں ہے اپنی حدیث پاک سے پیشن گوئی فرمائی، من وعن ویسے پوری ہوئی، اور آپ کی صداقت کی یہ دلیل بن گئی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، کفار نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے؟ پھر ان کا نشانیاں بتلاؤ۔ اللہ نے ساری نشانیاں آپ کے سامنے رکھ دی، آپ نے ان کو بتلائی، تو یہ بھی آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک دلیل کے طور پر آپ نے وہ نشانیاں بتلا دی۔ تو ایسے نشانیوں میں سے جو لوگ حدیث کے انکاری ہیں، یہ خود دلیل ہیں اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کی وحی ہے۔ منکرین حدیث کا ٹولہ، اس گروہ کا ظہور، یہ بذات خود دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صداقت کا۔ کیسے؟ 4604 نمبر روایت ابو داؤد کی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، معدی کرب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا دیوان کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ایک آدمی ہوگا، اسودہ حال آدمی،
اس کے سامنے میری حدیث پیش کی جائے گی، اور اس حدیث کے بارے میں وہ حدیث سننے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ کہے گا وَمَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَحِلُّوا، جو چیز قرآن میں پاؤ حلال ہے حلال سمجھو، جو قرآن میں پاؤ حرام ہے حرام سمجھو۔ تو آپ نے ان کے متعلق پیشن گوئی دے دی کہ ایک ٹولہ ایسا آنے والا ہے جس کے سامنے میری حدیث پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ جو قرآن میں وہی مانتا ہوں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو مانوں گا نہیں مانتا۔ اب اس وقت منکرین حدیث نہیں تھے، پوری روح زمین پر کوئی منکر حدیث نہیں تھا۔ اگر کوئی منکر تھا تو وہ آپ کی رسالت کا بھی منکر تھا، قرآن کا بھی منکر تھا۔ ایسا کوئی منکر اس وقت نہیں تھا جب آپ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی جو یہ کہے قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا۔ تو آپ نے فرمایا ایک ایسا گروہ آئے گا، ایک ایسا آدمی آئے گا جو کہے گا، اس کے سامنے جب حدیث پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ جو قرآن میں ہے ہم اسی کو حلال سمجھیں گے، جو قرآن میں حرام ہے ہم اسی کو حرام سمجھیں گے، حدیث میں حلت اور حرمت کے جو اور دیگر جو مسائل ہیں اسے ہم نہیں مانیں گے۔ ایسا گروہ اہل قرآن کے نام سے آج دنیا میں روئے زمین پر موجود ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حقانیت اور صداقت کی دلیل بذات خود یہ ٹولہ ہے۔ ان کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی، اور بعین ہی آپ کے پنجاب کا کچھ دہائیاں پہلے کا یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو محروم کر دیا، کچھ نہیں دیا، بیٹا بھی مولوی تھا، وہ خود بھی مولوی تھا۔ بیٹے نے ایک دن آ کے اس کے سامنے حدیث پیش کی کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، ظلم ہے، عطیہ اگر دینا ہے دونوں کو دو، مجھے آپ نے بالکل اپنی جائیداد سے وراثت سے سب چیزوں سے محروم کر دیا۔ تو وہ ٹیک لگا کے ایسے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہاں پر وہی الفاظ بولے، اس نے کہا جو قرآن میں ہے اسے ہی حلال سمجھیں گے، جو قرآن میں حرام ہے اسے ہی حرام سمجھیں گے۔ اس نے دیکھا حدیث اس کو یاد آ گئی، حالت بھی وہی، کیفیت بھی وہی، الفاظ بھی وہی۔ اس نے کہا مجھے تمہاری جائیداد سے وراثت سے عطیے سے کچھ تکا بھی نہیں چاہیے، مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ جو پیشن گوئی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی حدیث پاک میں وہ تجھ پہ صادق آئی، میرے باپ پہ صادق آ رہی، تو منکر ہے۔ عبداللہ چکڑالوی اور دیگر کئی نام ہیں آپ کے بر صغیر کے جنہوں نے حدیث کا سرے سے انکار کیا اور کہا جو قرآن ہے اسی کو مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے۔ تو یہ بھی آپ علیہ السلام کی حدیث کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے کہ آپ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایسا بھی کوئی ہوگا کلمہ پڑھے گا، مجھے مانے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن کو مانے گا لیکن میری حدیث کو نہیں مانے گا۔ ہے تو عجیب بات نا، لیکن آپ نے یہ پیشن گوئی دی اور وہ پیشن گوئی من وعن پوری ہوئی۔ لیکن اس کے برعکس آپ صحابہ کا، اور جب یہ حدیث اور قرآن کے نزول کے ایام ہیں ان دنوں لوگوں کا حدیث کے بارے میں حرص اور طلب کیسی تھی وہ بھی آپ ایک جھلک دیکھ لیں۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 2350 ہے، سیدنا دیگر بھی کئی مقامات پر صحیح بخاری میں آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جو کثرت کے ساتھ احادیث بیان کرتا ہوں، باقی لوگوں کے مقابلے میں میں کثرت کے ساتھ احادیث کو بیان کرتا ہوں، اس کی وجہ کہ میں جب پیٹ بھوکا بھی ہوتا تھا، تھوڑا بہت بھی کھایا ہو تب بھی، بھوکا ہوں تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو ڈھونڈتا، تلاش کرتا اور اس میں چمٹا رہتا کہ آپ کوئی بات کریں اور میں اس کو سن کے یاد کروں۔ جبکہ انصار اور مہاجرین کے کئی لوگ کچھ اپنی کھیتی باڑی کے اندر مصروف اور کچھ اپنے کام کاروبار میں مصروف، میں اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا کہ کب آپ حدیث بیان کرو میں حدیث کو سنوں۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اپنی چادر کو بچھائے گا اور میں بیان کروں گا، وہ اس چادر کو، ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے، اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لے گا، پھر وہ کبھی نہیں بھولے گا میں نے اپنی چادر بچھا دی، فوالذی بعثہ بالحق ما نسیت من مقالته تلک الی یومی ھذا،
اس چادر کو جب میں نے اپنے سینے سے لگایا تو آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان میں بھولا، حدیث کو یاد بھی کیا، یاد کرنے کا اہتمام بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو محفوظ اور یاد رکھنے کی جو دعائیں تھی ان کو بھی حاصل کیا۔ اور پھر فرمایا یہ کثرت کے ساتھ میں حدیثیں کیوں بیان کرتا ہوں؟ قرآن مجید کی 2 آیتیں اگر نہ ہوتی تو میں کثرت سے بیان نہ کرتا۔ ان میں ایک آیت انہوں نے پڑھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بیان حدیث کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ہم نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں ان پر لعنت ہو۔ کہتا میں کثرت سے حدیث تب بیان کر رہا ہوں کتمان وحی نہ ہو جائے، کتمان علم نہ ہو جائے، یہ حدیث میں چھپانے والوں میں سے شامل نہ ہو جاؤں۔ اب ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا اس کو چھپانے والے پہ لعنت ہے۔ یہ آیت پیش کر کے یہ ذہن دے دیا کہ جو حدیث کو چھپاتا ہے وہ ما انزلنا کو چھپاتا ہے۔ مطلب یہ ہے جیسے قرآن ما انزلنا ویسے حدیث بھی ما انزلنا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، ایک طرف وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں جو قرآن ہے وہ لاؤ، حدیث نہیں مانتے۔ ایک طرف وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن فلاں فقیہ نے نہیں مانا، میں کیا کروں۔ اور دوسری طرف صحابہ کا طرز عمل دیکھ لیں، حدیث کو لینے کی حرص کیسی ہے، طلب کیسی ہے، اس کو یاد کرنے کا اہتمام کیسا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک حدیث کے لیے صحابہ کی لگن اور تڑپ کیسی تھی۔ مسند احمد میں 16,042 نمبر روایت، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ خریدتے ہیں، کجاوا کستے ہیں اور شام کا سفر کرتے ہیں، اور وہ سفر 1 مہینے کا سفر کر کے وہ شام میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو جاتے ہی ایک استفطار کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن رکھی ہے، میں یہ وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، وہ حدیث لینے کے لیے 1 مہینے کا سفر اونٹ خرید کر، وہ 1 مہینے کا سفر کتنی مشقت طلب بات ہے، وہ بات الگ ہے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم کتنی حدیث سنتے اس کو ذہن میں نہیں رکھتے، ہمارے اندر وہ طلب لگن نہیں ہے کہ حدیث کو سنو لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ مطالعہ کرو، کچھ میرے اندر بھی علم کی کوئی بات جائے یا میں کچھ سنوں تو اس کو ٹال مٹول کر کے ضائع نہ کروں۔ کتنے ہی لوگ ہیں علماء کی مجالست کو اختیار کرنے والے، کتنے ہی لوگ ہیں احادیث کو من وعن اس طرح سن کے اپنے سینے میں یاد کرنے والے، آگے بیان کرنے والے، اپنے لیے مشعل راہ بنانے والے، بہت کم نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ 1 مہینے کا سفر کر کے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے، کہا آیا اس لیے ہوں کہ پتا چلا ہے آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے، فخشیت ان تموتا او اموتا قبل ان اسمعہ، مجھے خدشہ لاحق ہوا کہیں آپ فوت نہ ہو جائیں یا میں فوت نہ ہو جاؤں اس حدیث کو سننے سے پہلے۔ ہے کسی میں ایسی تڑپ کہ ایک حدیث فلاں کے پاس ہے، صحیح سند، وہ ڈائریکٹ سنی ہوئی، انہوں نے تو ڈائریکٹ سنی ہوئی تھی کہ یہ حدیث سننے سے پہلے کہیں میں نہ مر جاؤں یا جس نے سن رکھی ہے وہ نہ مر جائے، پھر یہ حدیث میرے علم سے نکل جائے گی، اس ڈر کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، لہٰذا مجھے حدیث بیان کیجیے۔ انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یحشر الناس غرلا بہما، لوگوں کو غیر مختون، بغیر ختنہ کے اور خالی ہاتھ پیدا کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے سامنے۔ جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو ایک ندا آئے گی جو قریب والے کو بھی ویسی سنی جائے گی، جس دور والے کو بھی ویسی سنی جائے گی، انا الدیان، میں آج حساب لینے والا ہوں۔ اس حساب میں اس وقت تک کوئی جہنمی اہل نار جہنم کے اندر نہیں جا سکتا اہل جنت میں سے جب تک اس کے اوپر کوئی حق باقی ہے، اور کوئی اہل جنت والا اس دن جنت میں نہیں جائے گا اہل نار میں سے جس کے اوپر کوئی حق باقی ہو، پھر ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا اس وقت تو غیر مختون اور خالی ہاتھ، مال دولت تو کچھ ہوگا نہیں،
یہ کیسے بدلہ چکایا جائے گا؟ کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، نہ حق مال کھایا ہے، نہ حق قبضہ کیا ہے، کیسے حساب اور کیسا قصاص؟ کہا بالحسنات والسیئات، نیکیاں اور برائیاں۔ کسی ظالم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، اس کی برائیاں اس کو دی جائیں گی، اگر اس کے پلے نیکیاں نہیں، اگر اس کے پلے نیکیاں تو اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ اس وقت جو چکائے گا حساب نیکیوں اور بدیوں کو، کیونکہ اس وقت کا قیمتی اثاثہ ہی نیکی ہے۔ اگر کسی کی نیکیاں اپنے اوپر لے لے تو یہ بہت بڑی، اور اگر کسی کی برائیاں اپنی طرف آ جائیں تو سزا میں پکڑا جائے گا۔ یہ حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے سیدنا جابر بن عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح امام حمیدی نے المسند کے اندر حدیث نمبر 388 میں روایت کیا، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مصر کا سفر کرتے ہیں، مدینہ سے مصر کا سفر، اب اندازہ خود ہی لگا لیں وہ کتنا ہوگا اور اس دور کا سفر کیسا ہوگا۔ مدینہ سے مصر کا سفر کیا، اور جو مصر کے امیر تھے مسلمہ بن مخلد، ان کے پاس گئے، وہ ان کو ملے، معانقہ کیا، کہا مجھے عقبہ بن عامر کے گھر کی طرف لے جاؤ۔ اس نے کہا اتریے، بیٹھیے، آئیے۔ کہا نہیں، پہلے مجھے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف کسی کو رہنمائی کرو جو عقبہ بن عامر کے گھر کی طرف لے کر جائے۔ یہ حدیث سننے کے لیے اتنے لمبے سفر کر لیتے تھے، اور جاتے ہی سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا تھا، تھکاوٹ تب اترے گی جب جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ پورا ہو۔ کہا عقبہ بن عامر کے پاس چلے، عقبہ بن عامر کے پاس گئے، انہیں پتا چلا باہر ابو ایوب آئے ہیں، جلدی سے باہر تشریف لے آئے۔ کہا جی آپ کا آنا کیسا ہوا؟ کہا اس لیے آیا ہوں، مجھے معلوم پڑا ہے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیوب، لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کے حوالے سے کوئی حدیث سن رکھی ہے، مجھے وہ حدیث بیان کرو۔ من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مومن کے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ یہ حدیث سننے کے لیے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ سے مصر کا سفر کرتے ہیں۔ یہ تھی طلب حدیث۔ اور صرف نہیں، مرد خواتین بھی، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7310 ہے، کہتی اللہ کے رسول مرد حضرات آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی آپ جس سفر میں ہوں، جنگ میں ہوں، عام معاملات میں ہوں، وہ آپ کی احادیث کثرت سے سن لیتے ہیں۔ آپ کوئی ایسا دن مقرر فرمائیے جس دن ہم خواتین جمع ہوا کریں اور آپ ہمیں حدیث بیان کیا کریں، ہم بھی سننا چاہتی ہے، ہم بھی اس علم کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ سیکھنا چاہتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، دن مقرر فرما دی۔ یہ تڑپ تھی صحابہ اور صحابیات میں، مرد و خواتین میں۔ اس بار امام بغدادی نے کتاب بھی لکھی ہے طلب حدیث کے لیے سفر، لیکن میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں صرف یہ اشارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ حدیث پاک کو صحابہ سننے کے لیے اتنی مشقت کریں، اس کو یاد کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اتنی محنت کریں، اور ایک بندہ آج کے دور کا کہہ دے جی حدیث حجت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو یہ ان کا ظہور اور ان کا وجود بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی ہے 100%۔ کیوں؟ آپ نے پہلے ہی بیان کر دیا، ایک ٹولہ آئے گا قرآن مانے گا لیکن میری حدیث نہیں مانے گی۔ یہ آپ کی پیشن گوئی من وعن پوری ہوئی۔ دوسری آپ کی پیشن گوئی کتب احادیث میں ہے، آپ نے خوارج کے ظہور کے لیے بھی ایک پیشن گوئی کی تھی۔ اس وقت خارج کا باقاعدہ کوئی ٹولہ نہیں تھا، اور یہ جو احادیث سننا ہے نا، اس کی حفاظت، اس کو سننا، اس کو آگے پہنچانا، یہ آپ علیہ السلام ترغیب دیا کرتے تھے، جیسا کہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے 2657، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ فرب مبلغ اوعى من سامع، ابن ماجہ کے اندر روایت ہے فرب مبلغ احفظ من سامع، کہ بعد دفعہ جس کو یہ حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ اس کو زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے سمجھانے والے سے بھی، جس کو یہ حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ زبانی یاد کرنے سے، آگے پہنچانے سے، اور تحریر بھی حفاظت حدیثی ہے، کتابت بھی حفاظت حدیثی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظت حدیث کا یہ اہتمام ہوتا تھا، یاد کر کے، کتابت کر کے. تو آپ نے دوسری پیشن گوئی دی. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے 3610. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر، مختصر کرتا ہوں لمبی حدیث ہے، ایک آدمی کہنے لگا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے اور انصاف کیجیے، عدل کیجیے. کیسی جسارت کر دی اس نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا روئے زمین پر عدل اور کون کرے گا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کو جلال آ گیا، کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس کی گردن کو اڑا دیتا ہوں. ایسی جسارت اس نے کر دی. کہا نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کی نسل سے. اب یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہوئی ہے نا. ویسے تو اللہ نے بتا دیا کہ نبی غیب نہیں جانتے، اللہ نے وحی کر کے بتا دیا ایک گروہ آئے گا، اس کی پیشن گوئی حدیث نے دی، اور حدیث منزل من اللہ ہونے کی یہ دلیل بن گیا. کہا اس کے اولاد میں سے ایک گروہ نکلے گا جو قرآن پڑھیں گے، وہ بھی قرآن پڑھنے والے ہوں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں جائے گا. نمازیں تم سے زیادہ صحیح پڑھنے والے، روزے تم سے اچھے رکھنے والے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا کا کیا مطلب ہے؟ ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کا عمل قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن کے مطابق نہیں ہے. آئے ایسے تو بہت مل جائیں گے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں جاتا، اندر نہیں جاتا ان کے. کائن کے قرآن اور یہ دین سے اس طرح نکلے جائیں گے جس طرح تیر اپنی کمان سے نکل کے آگے چلا جاتا ہے، یہ دین سے بھی نکل جائیں گے. قرآن پڑھنے والے، نمازیں سب سے اچھی پڑھنے والے، روزے اچھے رکھنے والے، خوارج جن کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا جہنم کے کتے ہیں، یہ کہ لاب النار ہے. اس کی نسل سے، اس کی اولاد سے پیدا ہوں گے. کب پیدا ہوں گے؟ ان کی کچھ نشانیاں بھی آپ نے بیان کی، اور ان خارجیوں میں سے ایک جو ان کا سرغنہ تھا اس کی جسمانی ساخت بھی بیان کی. عورت کے پستان کی طرح اس کا بازو ہوگا اس کا، وہ بھی بیان کر دی. ابھی وہ تھا نہیں، سامنے نہیں تھا، پتہ نہیں تھا. یہ حدیث کی صداقت کی دلیل ہے. پھر یہ کب ہوں گے؟ جب مسلمانوں کے درمیان افتراق آ جائے گا. پھر وہ وقت آیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے درمیان افتراق ہو گیا، اختلافات ہو گئے. اس وقت اس کا ظہور ہوا اور انہوں نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے بارے میں بھی کہہ دیا یہ کافر ہے. یہ اپنے آپ کو ایسا مسلمان سمجھتے تھے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان کو مارا، اس فتنے کو وہاں پر ختم کیا. اور پھر فرمایا وہ حدیث یاد ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان لاشوں میں ڈھونڈو وہ کون سا بندہ ہے. ڈھونڈا تو من وعن ویسا ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی تھی. تو یہ بھی آپ کی حدیث کی حقانیت اور صداقت کی دلیل تھی. ایک دفعہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3595 نمبر روایت، عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا، کہتا اللہ کے رسول محتاجگی ہے، فقر و فاقہ ہے. دوسرا آیا، کہا اللہ کے رسول خوف ہے، رستے پر امن نہیں ہے، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، لوٹ لیتے ہیں. دونوں باتیں آج ہمارے پاس ہیں نا، فقر و فاقہ بھی ہے اور رستے بھی پر امن نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا عدی ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا جگہ کا نام. کہا اللہ کے رسول نہیں دیکھا، بس اس کے بارے میں سنا. کہا یہ بھی سن دو، ایک وقت ایسا آئے گا فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَا تَخَافُ إِلَّا بِاللَّهِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اگر تجھے اللہ نے زندگی لمبی دی، اگر تو زندہ رہا، ایک وقت ایسا آئے گا، آج کہہ رہے نا فقر و فاقہ ہے، خوف ہے، ایک وقت ایسا آئے گا اکیلی عورت ہیرا سے لے کر بیت اللہ تک آئے گی اور طواف کرے گی، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. مطلب اتنا امن آ جائے گا کہ ایک اکیلی عورت جس کو عام وباش بھی چھیڑ دیتے ہیں، کمزور سمجھ کر، نہتی سمجھ کر، اس کے وہ طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ملے گا. کہتے میں نے دل میں سوچا وہ طے کہ ڈاکو، وہ لوٹنے والے لٹیرے کہاں جائیں گے. فرمایا علی اگر تجھے اللہ نے زندگی دی نا تو کسرا کے خزانے فتح کر لیے جائیں گے.
کہا اللہ کے رسول کسرا بن ہرمز اس وقت کا وہ امریکہ سمجھ لے؟ کہا کسرا بن ہرمز؟ کہا ہاں کسرا بن ہرمز۔ اب یہ نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کر دی، اب یہ منزل من اللہ، اللہ کی وحی ہے۔ عدی بیان فرماتے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہیرا سے اکیلی عورت چلی، اس کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں ملتا تھا، اور میں نے اپنے اس لشکر میں موجود تھا، کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو ہم نے فتح کیا ہے۔ اور جو تیسری پیشن گوئی تھی نا، تم زندہ رہو گے تو وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تیسری پیشن گوئی آپ نے کیا دی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا فاقے کی شکایت کرنے والوں کہ جب آدمی سونا یا چاندی اپنی مٹھی میں لے کر گھومے گا، کوئی ہے حقدار، کوئی ہے پرسان حال، کوئی غریب، کوئی محتاج، یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ وصول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، ہر بندہ خوشحال نظر آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پوری ہوئی، جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2873 ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر کے موقع پر فرمایا تھا، بدر کے ایک دن پہلے، بدر سے ایک دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا، ہذا مصرع فلان غدن، کل انشاءاللہ یہاں پر فلانا گرے گا، یہاں پر فلانا قتل ہوگا، یہاں پر فلانا قتل ہوگا۔ کہا کل کا جب دن بدر کی لڑائی سجی، جنگ ہوئی، جو جو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہیں پر وہی کافر مرا اور قتل ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، علم منزل من اللہ، یہ حدیث۔ ایک جنگ کا موقع تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، 2898 نمبر روایت، اور اگر یہ سلسلہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک دو خطبے تو کیا کئی خطبے گزر جائیں یہ باتیں ختم نہ ہو۔ ایک شخص لڑائی کر رہا ہے اور کفار کو اس قدر مار رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اتنی جرت اور بہادری اور تیزی اور پھرتی کے ساتھ کفار کو اتنا قتل نہیں کر رہا جنگ کے موقع پر جتنا وہ کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس پر اشش کی، ہوتا ہے نا ظاہری حالت دیکھ کے لوگ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ لوگوں میں بڑا گراں گزرا، جنگ کے میدان میں ہم میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا اور سب سے زیادہ جوان مردی اور بہادری دکھانے والا، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جہنم میں جائے گا۔ پریشان ہو گئے نا، جہاد کے میدان میں اور سب سے آگے جان کی پرواہی کوئی نہیں کر رہا۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے تعاقب میں ہو گیا کہ دیکھو کرتا کیا ہے، ایسا کیا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پھر بھی جہنمی ہے، اتنا کچھ کر کے بھی۔ کہتے ہیں ظاہر ہے جنگ کے دوران اس کو زخم لگے تھے، میں نے اس کا تعاقب کیا۔ جب وہ اپنے گھر میں گیا تو اس نے نا زخم اور وہ درد کی شدت برداشت نہ کر سکا، اس نے اپنی تلوار کا یہ دستہ نیچے زمین پہ رکھا، نوک اپنی چھاتی پہ رکھی، اوپر سے زور سے ایسے دباؤ ڈالا اور خود کو مار دیا اور خودکشی کر لی۔ اب اس کی خودکشی کرنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کیا دے دی تھی؟ یہ منزل من اللہ حدیث، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ بتلا دے۔ یہ بات قرآن میں تھی، اپنے حدیث میں بیان فرمایا، من وعن پوری ہوئی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف، جنگ جمل، جنگ صفین آپ سب کو معلوم ہے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ اب یہ بات کی باتیں ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے 3629 نمبر روایت، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا یہ سید ہے، یہ سردار ہے۔ ابھی چھوٹے بچے تھے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تعالیٰ دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان اس کی وجہ سے صلح کروائے گا۔ اب ان دو بڑی جماعتوں کے درمیان اگر صلح ہوئی ہے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی۔ لیکن یہ پیشن گوئی آپ نے کب بیان فرمائی؟ ابھی تو خلافت ابو بکر بھی نہیں آئی تھی، آپ علیہ السلام موجود ہے زندگی میں۔ یہ آپ کی حدیث ہے، یہ آپ کی حدیث کی حقانیت اور دلیل ہے۔ اس پر یہی نہیں، ایسی اور بھی بہت ساری پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔
جو آپ کی صداقت کی بین دلائل ہیں، اور کچھ پیشن گوئیاں ایسی ہیں جنہوں نے ابھی پورا ہونا ہے۔ مسیح الدجال نے آنا ہے، نزول عیسیٰ نے ہونا ہے، دعوت الارض کا نکلنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، اور دیگر جو صغرا یا کبرا نشانیاں علامت قیامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اس کے علاوہ اس امت کی جو کیفیت اور حالت ہے، اس پر بھی کئی پیشن گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوئی ہیں کہ اس امت کے اندر فلاں بیماری بھی آ جائے گی، اس امت کے اندر فلاں کمزوری بھی آ جائے گی، فلاں یہود و نصارہ کے پیروکار بن جائیں گے، حتاً خذو النحل بالنحل، خذو النعل بالنعل، جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے سیم، ایسے کاپی کریں گے یہود و نصارہ کی۔ اس طرح کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو اس بات کی بین دلائل اور دلیلیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ وحی منزل من اللہ، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی۔ اور آج کے اس دور میں جو صرف قرآن کی بات کرے اور حدیث کو نہ مانے، وہ پچھلے جو میں نے تفصیل بیان کر دی تھی، وہ نہ قرآن کو سمجھنے والا ہے نہ حدیث کو سمجھنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔